إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حاضرین، جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں دارالسنت تحقیق و طباعت و نشر کی جانب سے ہم نے ایک سلسلے کا آغاز کیا ہے جس کا عنوان ہے تنقید بغور اصلاح. جیسے کہ گمراہ مقلدوں نے ایک جملہ معاشرے اور سماج میں چلا کے رکھا ہے، کیا ہر شعبے کا ایک ماہر ہوتا ہے؟ تو ہم ان کے اسی جملے پر انہی کو چیک کرتے ہیں کہ کیا ہر شعبے کا ایک ماہر ہوتا ہے تو وہ دین کے شعبے کے ماہر ہے یا نہیں. جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں ایک مسئلہ گمراہ مقلدینوں بڑے ہی زور و شور سے اٹھا کے رکھا ہے جب ان پر اعتراض کیا گیا کہ حالت نماز میں کتے کو گود میں اٹھا کر نماز پڑھنا حنفی فقہ میں جائز. یہ وہی حنفی فقہ ہے جو کہتی ہے کہ نماز میں رکوع والا رفع دین مت کرو. کیوں؟ کیونکہ اس سے نماز کا خشوع اور خضوع جاتا رہتا ہے. تو بھلا بتائیے، جب حنفی فقہ میں حالت نماز میں کتے کو گود میں اٹھا کر نماز پڑھی جائے گی تو کیا خشوع اور خضوع نہیں جائے گا؟ خیر، وہ اپنی اس غلطی کو، اپنے باطل مذہب کو چھپانے کے لیے آئے دن دھوکے مغالطے دیتے رہتے ہیں. اور گمراہ مقلدوں کی یہ بدنصیبی ہے کہ انہیں علماء کے روپ میں ایسے دھوکے باز، ایسے مغالطے باز ملے ہیں جو انہیں نہ دنیا کا چھوڑتے ہیں نہ دین کا چھوڑتے ہیں، نہ دنیا کا چھوڑتے ہیں نہ آخرت کا چھوڑتے ہیں. دونوں جگہ خسارہ اور نقصان اٹھانے والا بنتے ہیں، بناتے ہیں. اسی کا ایک سلسلہ چل رہا ہے جس پر آپ پونا کے سالم اشاعتی جو خود اپنے آپ کو منہ سے مفتی کہتے ہیں لیکن ہم انہیں منہ بولا مفتی کہتے ہیں، وہ آج کل ایک زور شور سے بحرام برپا کیے ہوئے ہیں کہ صحیح بخاری میں اہل حدیثوں کے علماء، اہل حدیث کے عالم، پائے کے محدث، پائے کے عالم داؤد راز رحمہ اللہ علیہ نے چیٹنگ کی، تحریف کی، حدیث میں تحریف کی اور یوٹیوب پر اور جگہ جگہ یہ بات کو پھیلا رہے ہیں. اصل میں ہم ان عوام گمراہ مقلدوں کو ایک بات بتانا چاہتے ہیں کہ بھائیوں، ایک بات یاد رکھیں کہ احادیث نبوی میں آتا ہے کہ مسلمان کیسا بھی ہو سکتا ہے لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا. یعنی مسلمان کی صفت ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولے گا. تو کیا سالم اشاعتی یا اس کے ساتھ کام کرنے والے یا ان کو ماننے والے مسلمان ہیں؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس مسئلے میں کہ کتا پاک ہے یا ناپاک، وہ جھوٹ پر جھوٹ، جھوٹ پر جھوٹ، جھوٹ پر جھوٹ بولے جا رہے ہیں. اور اس جھوٹ کو بولنے کے لیے انہوں نے ایک جھوٹ یہ بولا کہ امام بخاری کے نزدیک کتا پاک ہے، اہل حدیثوں کے نزدیک کتا پاک ہے، وغیرہ وغیرہ. اور آخر میں اپنے باطل مذہب کو کہ گود میں کتا اٹھا کے نماز نہیں پڑھ سکتے کو بچانے کے لیے داؤد راز رحمہ اللہ علیہ پر الزام لگا دیا کہ انہوں نے بخاری میں چیٹنگ کی، اس میں سے ایک لفظ کو ہٹا دیا. ہم کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں چور مچائے شور. اور اسے کہتے ہیں کہ ہر شعبے کا اگر ایک ماہر ہوتا ہے تو دین کے اس شعبے کے یہ گمراہ مقلد سالم اشاعتی اور اس کے جیسے یہ ککڑ متے کی طرح جنہوں نے آرگنائزیشن پھیلا کے رکھی ہے، یہ دین کے شعبے کے ماہر نہیں ہیں. داؤد راز رحمہ اللہ علیہ پر الزام لگانے میں انہوں نے چیٹنگ کی ایک لفظ نکال دیا. یہ بات اس بات کا ثبوت ہے کہ سالم اشاعتی اور اس کا باطل مذہب جانتا ہے کہ اس بات کا الزام خود ان کی پائے کے علماء کے سر جائے گا. حاضرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں داؤد راز رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کا ترجمہ کیا ہے اور اس میں ایک روایت ہے کہ کتا برتن میں منہ ڈال دے، اور اس سے پہلے ایک روایت ہے کہ مسجد میں کتے آ جایا کرتے تھے. تو تبولو لفظ جو ہے وہ لفظ داؤد راز رحمہ اللہ علیہ کے ترجمے میں نہیں ہے. سعودی عرب سے جو ترجمے چھپے ہیں اس میں برابر ہے. تو مفتی سالم اشاعتی جیسے لوگ شور مچانے لگے
کہ داؤداز رحمہ اللہ علیہ نے یہ لفظ کو نکال دیا، لیکن ہم آپ کو بتائیں کہ یہ چور مچائے شور والی صفت انہوں نے اس لیے اپنائے ہیں کہ یہ الزام انہی کی طرف جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہندوستان میں جتنے بخاری کے نسخے چلے آ رہے ہیں، چاہے وہ اہل حدیث نے لکھے ہوں، چاہے وہ احناف کے علماء نے لکھے ہوں، اس میں وہ لفظ شروع سے ہی نہیں ہے۔ یعنی داؤداز رحمہ اللہ علیہ نے وہ لفظ نہیں نکالا، بلکہ داؤداز رحمہ اللہ علیہ نے جہاں سے اس بات کو نقل کیا ہے وہاں پر بھی وہ لفظ نہیں تھا۔ اب جب وہاں وہ لفظ نہیں تھا تو داؤداز رحمہ اللہ علیہ کی کیا غلطی ہے؟ تو الزام جائے گا حنفی علماء کے ساتھ۔ اور اس سے پہلے ہم یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ سالک شاطی جیسے گمراہ کرنے والے من الجنۃ والناس صفت لوگ تحقیق کرنا بھی نہیں جانتے، انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ کبھی کسی کی جھوٹ کو پکڑنا ہے، یہ ثابت کرنا ہے کہ اس نے تحقیق میں غلطی کی ہے یا تحریف کی ہے، تو اس کا ثبوت ہم کیسے دیں، اس کو ہم ثابت کیسے کریں، اس کا ہنر بھی انہیں نہیں معلوم، یہ بھی انہیں نہیں آتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ دین کے شعبے کے یہ لوگ ماہر نہیں ہیں۔ داؤداز رحمہ اللہ علیہ الزام کیوں لگائے؟ آئیے، جو حنفیوں کے یہاں سے بخاری چھپتی ہے، ہم اس بخاری میں ہی وہ عبارت دکھاتے ہیں جو عبارت داؤداز رحمہ اللہ علیہ کی صحیح بخاری میں ہے۔ دیکھیے، ہمارے پاس صحیح بخاری، یہ وہ صحیح بخاری ہے جو ہندوستان میں چلتی ہے، جسے بریلویوں نے بھی لکھا ہے، جسے دیوبندیوں نے بھی لکھا ہے، جسے اہل حدیث نے بھی لکھا۔ تو معلوم ہوا کہ جو بخاری کا نسخہ ہندوستان میں پایا جاتا تھا وہ حنفیوں کے پاس بھی ہے، وہ بریلویوں میں دیوبندی بریلویوں کے پاس بھی ہے، اور اسی سے داؤداز رحمہ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ کسی طرح کی کوئی چیٹنگ، کوئی تحریف داؤداز رحمہ اللہ علیہ نے نہیں کی۔ داؤداز رحمہ اللہ علیہ کی چیٹنگ، تحریف تو تب ثابت ہوتی جب سالم اشاعتی جیسے ان پڑھ گنوار لوگ، پڑھے لکھے گئے، کم سلیف ہماری حمل الاسفارہ جیسے گدھے جن پہ کتابیں لگی ہیں، جب وہ ثابت کرتے ہیں کہ داؤداز رحمہ اللہ علیہ نے جس بخاری سے اس کو نقل کیا ہے اس میں یہ لفظ تھا اور داؤداز رحمہ اللہ علیہ نے نہیں لکھا، تب ثابت ہوتا کہ داؤداز رحمہ اللہ نے تحریف کی۔ لیکن یہ علم سے کورے، یہ جملے باز مذہب اپنانے والے، ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ وہ داؤداز رحمہ اللہ کی تحریف ثابت کر سکے، تو بیچارے سب شور مچانے لگے۔ اسے کہتے ہیں چور مچائے شور۔ لیکن ہم بتانا چاہتے ہیں کہ داؤداز رحمہ اللہ علیہ نے جس بخاری سے ترجمہ نقل کیا ہے وہ ہندوستان میں جو نسخے پائے جاتے تھے اس میں وہ لفظ نہیں ہے۔ یہ دیکھیے، ہندوستان میں چلنے والی بخاری ہمارے سامنے ہاتھ میں موجود ہے، اسے دارالعلوم منتر اسلام بریلوی شریف نے ساتھ چھاپا ہے۔ اور اگر داؤداز رحمہ اللہ کی تحریف ہوتی تو جس طرح دیوبندی، تبلیغی، سالم اشاعتی جیسے لوگ شور مچا رہے ہیں واٹس ایپ، فیس بک، نیٹ پر، تو ان کا ساتھ بریلوی علماء بھی 100% دیتے اہل حدیث کی دشمنی میں۔ لیکن بریلوی علماء نے، بریلوی لوگوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا، تو وہ جانتے تھے کہ ان کی کتاب میں بھی یہی جملہ ہے۔ لیکن کہتے ہیں نا، مقلد جھوٹا ہوتا ہے، اور جو جھوٹا ہو مسلمان نہیں، اور جو جھوٹا ہوتا ہے اسے کوئی چیز کی فکر نہیں ہوتی، اسے بس جھوٹ بولنا مقصد ہوتا ہے۔ تو سالم اشاعتی نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ اس کا جھوٹ کھل جائے گا، اس کی ذلت ہوگی، وہ لوگوں کے سامنے رسوا ہوگا، اور مقلد کو کہاں رسوائی کا ڈر، وہ تو بہت تعصبی ہوتا ہے، اور جو تعصبی ہوتا ہے وہ رسوائی اور اس سے کیا لینا دینا، وہ تو چاہتا ہے کہ بس کیسے بھی میرا باطل مذہب بچ جائے۔ آئیے ہم صحیح بخاری بریلویوں کی چھاپی ہوئی جو ہندوستان میں نسخہ چلتا تھا اس میں دکھاتے ہیں کہ یہی عبارت جو داؤداز رحمہ اللہ نے نقل کی ہے وہ یہاں بھی پائی جاتی ہے۔ دیکھیے حضرات، دیکھ رہے ہیں آپ، اچھی طریقے سے دیکھ لیجئے، یہ ہے اس کا پیج نمبر 29۔ پیج نمبر 29 پہ یہ انڈر لائن والی عبارت دیکھیے، کیا اس میں آپ کو قبول لفظ دکھ رہا ہے؟ جو الزام یہ لگا رہے تھے کہ داؤداز رحمہ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں سے قبول لفظ نکال دیا، تو ثابت ہوا کہ داؤداز رحمہ اللہ نے تحریف نہیں کی، بلکہ نسخہ جو ہندوستان میں پایا جاتا تھا اس نسخے میں قبول لفظ نہیں ہے جس سے انہوں نے نقل کیا ہے۔ تو داؤداز رحمہ اللہ علیہ کی عدالت ثابت ہوئی، کسی طرح کی کوئی تحریف ثابت نہیں ہوئی۔ آئیے ہم اس سے پہلے آپ لوگوں کو
ہم اس سے پہلے آپ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ کسی کی تحریف ثابت کرنے کے لیے ثبوت اور علم کا ہونا بہت ضروری ہے. اب سالم اشاعتی نے الزام لگایا تھا کہ داؤداس رحمہ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں چیٹنگ کی، لیکن الحمدللہ میں ثابت کیا کہ داؤداس رحمہ اللہ علیہ نے کوئی چیٹنگ نہیں کی. ہندوستان میں جو نسخے پائے جاتے تھے بخاری کے جو نقل کیے جاتے تھے، 1900 نے عبارت نقل کی ہے اور وہی عبارت دیوبندیوں کی بخاری میں بھی ملے گی، آپ کو بریلویوں کی بخاری میں بھی ملے گی، اہل حدیث کی بخاری میں ملے گی. داؤداس رحمہ اللہ علیہ اس سے پاک ہے. لیکن سالم اشاعتی یہ تو ان پڑھ جاہل گوار صرف اہل حدیث کی بکس میں اندھا ہوا جا رہا ہے. تو ہم تحریف کیسے ثابت کی جاتی ہے حدیث میں، حدیث کی بکوں میں، حدیث میں کس طرح الفاظوں کو نکال کر گھسایا جاتا ہے، نکالا جاتا ہے، یہ ہم ثابت کریں گے. اور سالم اشاعتی جاہل مطلق کو سکھائیں گے کہ کسی پہ الزام لگانا الگ چیز ہوتی ہے اور ثابت کرنا الگ چیز ہوتی ہے. الزام لگانے سے اگر کوئی مجرم ہو جاتا تو دنیا میں تو کوئی ایماندار ہی نہیں بچتا. بھلا بتائیں کہ اللہ کے نبی پہ الزام نہیں لگے، کیا صحابہ اکرام پہ الزام نہیں لگے، کہ حضرت عائشہ پہ الزام نہیں لگے؟ اگر الزام لگانے سے مجرم ہوتا تو کوئی اہل علم، کوئی اہل توحید نہیں بچتا. یہ تو سنت رہی ہے اہل علم، اہل توحید اور یہودیوں کی، کہ یہودیوں نے، دشمنان اسلام نے اہل سنت پر، اہل توحید پر ہمیشہ الزام لگایا، ثابت نہیں کر پائے، جیسے سالم اشاعتی ثابت نہیں کر پایا. تو ہم نے ایک صفت سالم اشاعتی یہ بھی بتائی جو یہودانہ صفت ہے. لیکن ہم آج اسے تحقیق کرنا سکھاتے ہیں کہ کسی پر الزام لگانا الگ چیز ہے، ثابت کرنا الگ چیز ہے. جیسے کہ تم نے تحت السرہ کے الفاظ حدیث میں گھسائے ہیں، مصنف ابن شیبہ میں گھسائے ہیں، تحریف کی ہے، آج ہم ثابت کریں گے. یہ دیکھیں ہماری کتاب الحمدللہ وزیدین علی صدری، یہ پارٹ 2 ہے. انشاءاللہ اس کا پارٹ 4 بہت جلد لانچ ہونے جا رہا ہے، جس میں حنفیوں کی مکاری تحریف کو صاف الفاظ میں، بڑے ہی خوبصورت انداز میں، بہت ہی پیارے انداز میں الحمدللہ شیخ کفایت اللہ سنبھلی حفظہ اللہ نے ثابت کیا ہے. اسے کہتے ہیں ثابت کرنا. ہم آج اسی کتاب سے تحریف بتائیں گے کہ کیسے انہوں نے حدیث میں تحریف کی اور تحت السرہ کے الفاظ گھسائے، تاکہ سالم اشاعتی جیسے جاہل مطلق اجماعی جاہل یہ جان لے کہ ثابت ایسے کیا جاتا ہے. ہم الزام نہیں لگاتے. کیوں؟ کیونکہ کسی مسلمان پر الزام لگانا گویا خانہ کعبہ کی عزت کو، خانہ کعبہ سے زیادہ مسلمان کی عزت ہے. تو گویا خانہ کعبہ کی جتنی عزت ہے اگر اس کو انسان ڈھا دے الزام لگا کر تو اس سے زیادہ وہ مسلمان کی عزت کو خراب کرتا ہے. لیکن گمراہ مقلد اس سے کیا ہے؟ اسے قرآن حدیث سے کوئی واسطہ نہیں. اس کے لیے تو اس کا اللہ، اس کا رسول، اس کی فقہ، اس کا قرآن حدیث تو اس کا امام، اس کا مذہب ہے. آئیے ہم بتاتے ہیں کہ کیسے تحریف کی ہے تحت السرہ کے الفاظ مصنف ابن شیبہ میں گمراہ مقلدوں نے گھسائے ہیں. آئیے دیکھیے، یہ کتاب ہے وزیدین علی صدری، اور اس میں سب سے پہلے ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ نسخہ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں حبیب الرحمن صاحب کا. یہ حبیب الرحمن صاحب کون ہیں؟ یہ حبیب الرحمن صاحب حنفیوں کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، اور حبیب الرحمن صاحب نے مکتبہ امدادیہ مکہ مکرمہ سے مصنف ابن شیبہ لکھی ہے. اور یہ جو لائن آپ دیکھ رہے ہیں حاضرین، یہ لائن، یہ والی لائن، یہ مرفوع حدیث ہے، اور اس کے نیچے تابعی کا اثر ہے جس میں تحت السرہ کے الفاظ ہیں. لیکن اوپر جو مرفوع حدیث ہے اس میں کہیں پر بھی تحت السرہ کے الفاظ نہیں ہیں. بغور آپ سماعت فرما لیں، یہ حنفیوں کی لکھی بھی مصنف ابن شیبہ ہے. دیکھ لیا آپ نے. اب ہم آپ کو دوسرا ثبوت دکھاتے ہیں ان کی کذاب گری کا، کہ انہوں نے جب مستند نسخے سے مصنف ابن شیبہ کو نقل کیا تو اس میں تحت السرہ کے الفاظ گھسا دیے. دیکھیے یہاں پر آپ کو دکھ رہا ہے کہیں الفاظ ہے تحت السرہ کے، کہیں الفاظ نہیں ہے اس لائن میں. اور یہ ان پر نظر رکھیں، یہ جو آخر میں ان ہے، جب انہوں نے دوسری روایت لکھی اور اس میں تحت السرہ کے الفاظ گھسائے تو یہ دیکھیں یہاں سے ان غائب ہے. یہ اوپر ان ہے، نیچے ان نہیں ہے. ان کو توڑ کر انہوں نے اس میں شامل کر دیا. ایسے عبارت میں الفاظ گھسائے ہیں محترم سامعین اکرام. آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں ان کی کذاب گری کہ انہوں نے یہ سب کیوں کیا، کیسے کیا. آئیے دیکھیں حاضرین، آپ نے دونوں عبارتیں دیکھی. ہم آپ کو یہی بتانا چاہتے ہیں
कि कोई चीज की तहरीफ कैसे साबित किया जाता है। हुआ यूं कि मुसन्नफ इब्न शैबा में दो नुस्खे पाए जाते हैं, एक मुस्तनद और एक गैर मुस्तनद। जो मुस्तनद नुस्खा है उसमें तहत सूरह के अल्फाज कहीं नहीं है, मरफू हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, इमाम बुखारी के उस्ताद हैं, और इसको नकल करने वाले हनफियों के आलिम भी हैं, जिन्होंने जब मुस्तनद नुस्खा लिखा उसमें तहत सूरह के अल्फाज नहीं है। गैर मुस्तनद नुस्खे में तहत सूरह के अल्फाज हैं, लेकिन वो सहू है, वो गलती है, वो मरफू रिवायत के नीचे जो ताबई का असर है, तो नकल करने वाले ने उससे अल्फाज ऊपर नकल कर दिए। खैर ये एक लंबी बहस है, लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि तहरीफ साबित कैसे की जाती है। तो आप देखें कि हमारी एक शख्स से गुफ्तगू हुई थी अभी औरंगाबाद में, हनफी भाई से तो कह रहा था कि 6 हदीस की किताबों में तहत सूरह के अल्फाज हैं और एक में नहीं है। यहाँ पर भी गुमराह मुकल्लिद औरंगाबाद अहमदनगर के मोहसिन अल्ताफ जैसे लोग ऐसे भूले भाले हनफियों को धोखा देते हैं, कहते हैं कि देखो 6 किताबों में तहत सूरह के अल्फाज हैं और एक में नहीं है। अब भला बताएं, कसरत तादाद से क्या हक साबित होता है? नहीं, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन क्वालिटी देखता है, क्वांटिटी नहीं देखता। अब उन्होंने यहाँ धोखा दिया, जिस एक में अल्फाज नहीं है वो मुस्तनद है और जिन 6 में अल्फाज है वो गैर मुस्तनद है। अब वो 6 भी कैसे है पता है आपको? दो नुस्खे गैर मुस्तनद है, दो नुस्खे हो गए गैर मुस्तनद। अब जो मुस्तनद नुस्खा है मुसन्नफ इब्न शैबा हबीबुर रहमान का, यही नुस्खे जो मुंबई से अपने यहाँ से किताबें लेकर जो इदारतुल कुरान वल उलूमुल इस्लामिया ने कराची से छापा, तैयब एकेडमी ने मुल्तान से छापा और मकतबा इमदादिया ने मुल्तान से छापा। तो इन्होंने मुस्तनद नुस्खा लिया और उसमें तहत सूरह के अल्फाज घुसाए। जैसे जब मैं दोनों इबारतें दिखाई आपको, हबीबुर रहमान को इबारत में नहीं है, और जब इन्होंने घुसाया तो अल्फाज को तोड़ के अन को काट के उधर लेके चला गया, तो इन्होंने ऐसे करके उसमें 3 नुस्खों में डाल दिया। तो 2 गैर मुस्तनद नुस्खे और 3 नुस्खे जिनमें तहरीफ की, कितने हो गए? 5। और जब ये चोरी पकड़ी गई, अहले इल्म हज़रात ने चोरी पकड़ी कि तहरीफ है, तो अवामा साहब ने सऊदी अरब से फिर ये चोरी को बचाने के लिए, अपने बातिल मजहब को बचाने के लिए, अपने मजहब की चोरी छुपाने के लिए मुसन्नफ इब्न शैबा का नुस्खा लिखा और वही गैर मुस्तनद नुस्खे से नकल करके ये बताने की कोशिश की कि तहत सूरह के अल्फाज हैं। तो इस तरह एक नुस्खा और आया तो वो हो गई 6। तो हमारे भाई से गुजारिश है कि आप ऐसे न गिने, बल्कि तहरीफ शुदा मिला के 6 हुए हैं और ये सब गैर मुस्तनद है, बल्कि चोरी भी है, खयानत भी है, धोखा भी है, फरेब भी, मुगालता भी है, लेकिन मुस्तनद नुस्खा जो है उसमें तहत सूरह के अल्फाज नहीं है। खैर हम इस पे कभी लंबी गुफ्तगू करेंगे और बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो बनाने का मकसद नहीं है। बताना ये था कि तहरीफ साबित ऐसे की जाती है, सालिम निशाती जैसे जाहिल मुतलक उज्जत तासुबियों को ये बताना था कि बोलने से कोई मुजरिम नहीं होता, साबित करना पड़ता है। हमने साबित किया कि तहरीफ ऐसे होती है कि मुस्तनद नुस्खा दिखाया जाता है और उस नुस्खे में से जब इबारत नकल की गई और उस इबारत में वो लफ्ज नहीं आया तो इस पर भी डायरेक्ट किसी पे इल्जाम नहीं लगाया जाता। इसमें भी ये होता है कि नकल करने में सहू हो जाता है। तो जो हक बात हो, मोमिन की सिफत ये है कि हक बात कहे, तो सहू है या जानबूझ के किया है, इसका इल्म गैब कैसे हुआ? सहू हो तो सहू बोला जाए, जानबूझ के किया जाए तो जानबूझ के बोला जाए। जैसे यहाँ पर कराची और मुल्तान वालों ने मुस्तनद नुस्खा उठाकर उसमें तहत सूरह के अल्फाज घुसाकर साफ तौर पे धोखा दिया, इसे बोलते हैं जानबूझ के तहरीफ करना। लेकिन सहू होना ये अहले इल्म की पहचान है, शुरू से चला रहा है कि बहुत सारी चीजें नकल करने में अहले इल्म से सहू हो जाता था, गलती हो जाती थी, वो इंसानी फितरत है। हम उसे तहरीफ नहीं बोलते, क्यों? क्योंकि अहले हदीस इंसाफ पसंद होते हैं, हक बात बोलते हैं। लेकिन सारी निशाती जैसे जाहिल तासुबी अपना बातिल मजहब बचाने के लिए किसी पे भी इल्जाम कर देते हैं, लेकिन यहूदी सिफत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इन गुमराह करने वाले जाहिल मुक़ल्लिदों से उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत अता फरमाए। और तनकीद बगौर इस्लाह का ये पार्ट 5 था, जिसमें हमने बताया कि हर शोबे पे माहिर होता है और दीन के शोबे के ये गुमराह मुक़ल्लिद माहिर नहीं है, बल्कि धोखा देते हैं, मुग़ालता देते हैं, लोगों को उल्लू बनाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम मुसलमानों को इन गुमराह मुक़ल्लिदों की गुमराही से महफूज रखे, आमीन।